بعض لوگ کیا کہتے ہیں صاحب ہم تو نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، سید ہیں ہم، جہنم کی آگ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو لے۔ تو اسلام کا ایک نظریہ سن لیجیے، اسلام میں نسب کی اہمیت ہے مگر نسب سیکنڈری چیز ہے، اسلام میں ایمان اور اسلام پہلی چیز ہے۔ اگر نسب اسلام اور ایمان کے بغیر نسب کی کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبتا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اور نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی اللہ سے، کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے بچے کو بچا لے گا، تو میرے پریوار کو بچا لے گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، میرے پریوار میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے، تیرے بیٹے کا کردار اچھا نہیں۔ تو ایمان کے بغیر نسب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ کیسے ہے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں تم کو زمین انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ نہیں ظالموں سے میرا وعدہ، اے ابراہیم تیری اولاد میں جو نیک ہوگا اس سے تو میرا وعدہ، اس کو تو میں امامت دوں گا، اس کو لوگوں کا امام بناؤں گا، لیکن جو ظالم ہوگا، جس کا عمل خراب ہوگا، جس کا عقیدہ خراب ہوگا، اس سے میرا وعدہ نہیں۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لعمرک ما الانسان الا بدینہ فلا تترک التقوى اتکالا علی النسب، انسان کی حقیقت اس کے دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اپنے خاندان اور اپنے نسب کی دھوس نہ جماؤ، اپنے خاندان پر اعتماد کر کے تقویٰ کا راستہ مت چھوڑو۔ فقد رفع الاسلام سلمان فارس، فارس کا اور ایران کا رہنے والا سلمان، اسلام نے اس کو اتنی عزت دے دی کہ وہ نبی کا صحابی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ لقد رفع الاسلام سلمان فارس ولقد وزع الشرک وقد وزع الشرک النصیب ابا لہب، اور بڑے حسب و نسب والا ابو لہب تھا لیکن شرک کی وجہ سے مارا گیا اور جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں حسب و نسب کا نمبر بعد میں میرے بھائی۔ تو اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کی خاندان کے، اور اسی طریقے سے آپ کے پردادا ہاشم کے خاندان کے وہ تمام لوگ جن کے 4 خاندان کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا، حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، اور عقیل علی اور جعفر اور عباس، یہ 4 ان کی جو بھی خاندان میں جو بھی مسلمان ہوں گے وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، قیامت تک وہ اہل بیت میں سے شامل ہیں۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی غلو کے، اور ہم اس کہانی کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ صحابہ نے نعوذ باللہ اہل بیت پر ظلم کیا۔ یہ داستانیں گڑھنے والوں نے گڑھی ہیں، یہ تاریخ کے پنوں میں کو سیاہ کیا ہے، مگر وہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے میرے بھائی، وہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ فتنہ پردازوں نے اور فتنہ کرنے والوں نے ہی صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا تقریر کے پہلے موبائل پر علامہ ابن کثیر کی عبارت پڑھ رہا تھا البدایہ والنہایہ کی۔ آج بھئی صحابہ کی جب جنگ کی بات آتی ہے 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھی صحابہ میں، جمل اور صفین۔ جنگ جمل کی بات ابھی میں پڑھ رہا تھا، حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پہنچی ہیں بصرہ تو حضرت علی نے اپنے کمانڈر قعقاع بن عمرو کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ سے پوچھو کہ کیوں آئی ہو۔ تو قعقاع بن عمرو آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا اماں، اے امی جان کیوں آئی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں للإصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے آئی۔ حضرت عائشہ کا اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کا اوپینین یہ تھا، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو کئی مہینے ہو گئے، ان کے قاتلین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے قاتلین، یہی پوائنٹ تھا حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف کا اصل پوائنٹ۔ آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جب کہا کہ میں صلح کرنے آئی ہوں اور انہوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور حضرت علی کو آ کے بتایا کہ نہیں وہ تو صلح کرنے کی بات کر رہی ہیں اور میل ملاپ کی بات کر، حضرت علی بڑے خوش ہوئے اور یہ طے ہو گیا کہ ہاں صلح ہو جائے۔ تو وہ طبقہ جو عثمان غنی کے قاتلین کا طبقہ تھا جس میں مالک ابن اشتر نقی کا نام آتا ہے اور کئی نام آتے ہیں، ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ اور الفاظ ہیں
کہ ان اصطلح علی دمائنا، اگر حضرت عائشہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی تو ہمارے خون پر ہوگی، ہماری جان نہیں بچے گی، ہماری گردن نہیں بچے گی۔ یہ وہ خطرناک طبقہ تھا، یہی وہ سبائی گروہ تھا، یہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے تھے، انہوں نے ہی عثمان غنی کو قتل کروایا، انہوں نے صحابہ کے درمیان جنگیں کرائی، انہوں نے ہی بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی انہی لوگوں کا کردار تھا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آج بات کربلا کی نکالی جاتی ہے، بات حضرت حسین کی شہادت کی ہوتی ہے اور زبان درازی ہوتی ہے صحابہ کرام۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، یزید کے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے وہ جانے، یزید کے بارے میں اللہ کے ہم سے سوال نہیں۔ یزید کے بارے میں اہل سنت میں بھی بہت سارے علماء اور اسلاف ایسے گزرے ہیں جو سکوت اختیار کرتے ہیں، کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ نے ان کے بارے میں کچھ غلط زبان بھی استعمال کی، اہل سنت کے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ یزید کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر اگر ریسرچ کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے تو اپنے ایمان کی خیر بنائی، اور بند کر دیجیے یہ داستانی اور افسانے بیان کرنے کی صحابہ کرام اور اہل بیت میں دشمنی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، حضرت حسن کھیل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہوں، تو بالکل نبی کے جیسا دکھتا ہے، علی کا بیٹا ہے مگر نبی کے جیسا دکھتا ہے، علی کے جیسا نہیں دکھتا۔ وعلی یضحک، حضرت علی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ تعلق تھا، شکوے بھی ہوئے، انسان تھے، شکوے بھی ہوئے۔ حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، 6 مہینہ تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اور یہاں یہ بھی یاد رکھو، مسلمانوں کا اگر کوئی خلیفہ منتخب ہو جائے نا تو وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی، ایک ایک آدمی سے ووٹ لیا جائے۔ اگر پوری امت میں 2 4 5 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے بیعت نہیں کی تو اس بیعت کو صحیح مانا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر خلیفہ ہو گئے، سارے مسلمانوں نے چن لیا، حضرت علی کے دل میں کچھ شکوہ تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ 6 مہینہ گزر گئے، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کے، بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں آپ میرے گھر آئیں، کوئی بات نہیں، حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر گئے، اور اس کے بعد دونوں حضرات کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، آپ جائیے بخاری شریف کی روایت اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد حضرت علی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا اس کو بیان کرتے ہیں، اور اسی موقع پر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، مجھے اپنے رشتے سے زیادہ رسول کا رشتہ پیارا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں مجھے ابو بکر کی فضیلت، ابو بکر کا اسلام، ابو بکر کا نبی کا ساتھ دینا سب قبول ہے، سب کا اعتراف کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی فضیلت پر آپ کہہ سکتے ہیں مختصر سی تقریر حضرت علی نے کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ مجھے بس ایک بات کی شکایت ہے کہ خلافت کی جو میٹنگ ہوئی اس میں مجھ سے رائے نہیں لی گئی، میں اللہ کے رسول کے ساتھ میرا جو رشتہ تھا، بھئی حضرت علی داماد بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے رسول کے پروردہ بھی تھے، تو اس کے ناطے ان کو ایک شکوہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور کہا کہ نہیں، آپ رسول کی رشتہ داری کی بات کرتے ہیں، مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ رسول کی رشتہ داری پیار۔ دونوں گلے لگ گئے، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت۔ یہ بخاری کی روایت، شکوے بھی ہوئے میرے بھائی، لیکن وہ دشمنی نہیں تھی، دلوں میں کوئی عداوت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو جب رجسٹر تیار ہونے لگا سارے مسلمانوں کے وظیفے کا رجسٹر، تو حضرت عمر نے کہا کہ سب سے شروعات کی جائے تو اللہ کے رسول کے گھرانے سے شروعات کی جائے، اہل بیت سے شروعات کی جائے۔ حضرت عمر کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، تو دعا کرانے کے لیے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو بلایا گیا، اور حضرت عمر نے دعا میں کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم پہلے نبی کی حیات میں، نبی کی موجودگی میں نبی سے دعا کرواتے تھے بارش کی، آج نبی کی وفات کے بعد نبی کے چچا عباس ہیں، اے اللہ ان سے ہم بارش کی دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما، اور بارش ہوتی تھی۔ میرے پیارے ساتھی، تو صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی کا یہ جو فارمولہ گھڑا گیا بالکل جھوٹا اور بکواس فارمولہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت میں سب سے زیادہ روایتیں میں نے مطالعہ کی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔
بخاری کے اندر حضرت عائشہ کی روایت کا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آتی تھیں تو اللہ کے پیارے نبی حضرت فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے اور اپنے بازو میں اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا بابنتی، میری بیٹی کا آنا مبارک۔ حضرت فاطمہ جب چلتی تھیں، اما عائشہ کہتی ان کے چلنے کا انداز بالکل نبی کے جیسا تھا۔ تو یہ دشمنیاں آپ نے گڑھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں صاحب حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے ناراض رہتی تھی، دونوں کے درمیان دشمنی تھی۔ یہاں حضرت فاطمہ کی فضیلت کی روایتیں حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کے نام پہ جو آج ہو رہا ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ حسین کی محبت کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ حسین کے نانا کی تعلیم نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کربلا میں یقیناً ایک حادثہ ہوا، حضرت حسین کی شہادت کا معاملہ آیا، ان کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ بہت بدترین لوگ تھے، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، مگر حضرت حسین کوئی جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اپنی عورتوں کو لے کے نہیں جاتا ہے، یہ ریکارڈ نہیں رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ کا۔ حضرت حسین پہلی بار تھوڑی جا رہے تھے، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے کئی جنگیں لڑی تھی، وہ جا رہے تھے اہل کوفہ کے پاس جا رہے تھے، وہاں حالات کا جائزہ لینے جا رہے تھے۔ جنگ تو تھوپی کی حضرت حسین کے اوپر۔ حضرت حسین نے تو کربلا کے میدان میں 3 آپشن بھی رکھے تھے، کہا تھا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو اور میں یزید سے بات کروں گا۔ ایک روایت تو یہ الفاظ ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف ایک شعر منسوب ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ وہ شعر بھی جو ہے بے مطلب ہو جاتا ہے اس روایت کے بعد۔ یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت حسین نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں۔ تو ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے گئے ہوتے ان کے خاندان کے لوگوں نے روکا نہ ہوتا، ان کے بڑے بزرگوں نے روکا نہ ہوتا، صحابہ کرام نے روکا نہ ہوتا۔ آپ کہتے ہیں صاحب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام خطرے میں ہے اور بچانے والے صرف 72 ہیں، باقی صحابہ کہاں گئے، باقی تابعین کہاں گئے، باقی سارے مسلمان نعوذ باللہ منافق ہو گئے۔ اسلام خطرے میں ہے، نانا کا دین خطرے میں ہے، اور بچانے کے لیے نواسے جا رہے اور ساتھ دینے والے صرف 72 لوگ ہیں۔ یہ جو فلسفہ ہے کربلا کا میرے بھائی، یہ فلسفہ ہمارے بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور ان کو شہید کرنے والے بدترین لوگ تھے، مگر کوئی اسلام کی اور حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یزید کی خلافت اس زمانے کے تمام لوگوں نے تسلیم کی تھی، حضرت حسین نے بھی کہیں انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن کبھی کھل کر کے انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں شہادت کے پہلے کربلا کے موقع پر میدان میں انہوں نے یزید کے پاس جانے کی بھی بات رکھی، اب ان کے دل میں کیا تھا یہ وہ جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا، ہم اور آپ ان کے دل کی بات نہیں جان سکتے۔ میرے بھائی حضرت حسین اور حسن یہ دونوں نبی کے چہیتے اور لاڈلے۔ ایک آخری روایت بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، کتنی محبت کرتے تھے اپنے ان نواسوں سے، آپ ذرا دیکھیں۔ دیکھیے محبت کا اقرار ہمیں بھی ہے، محبت پر ایمان ہمیں بھی ہے، مگر اس محبت کو بلیک میل کرنا، اہل بیت کی محبت اور حسن و حسین کی محبت کے نام پہ صحابہ کی نفرت پروسنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، اور نہ اس کو ہم قبول کر سکتے۔ لوگوں کو بھڑکانا، کربلا کے میدان کے ایسے واقعات بیان کی جاتے کہ حضرت حسین نے تلوار اٹھائی تو اتنے 1000 لوگ مر گئے، ان کے چھوٹے بچے کے حلق میں تیر، یہ تو ایسا بیان کیا جا رہا ہے جیسے کیمرہ لگا کے یہ پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بھائی۔ ایک المناک باب تھا تاریخ کا، ایک شہادت حضرت حسین کے مقدر میں لکھی تھی وہ ہو گئی، اور اسلام کی کوئی پہلی شہادت نہیں تھی۔ اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ اگر 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین کے نام کا جنازہ نکلتا ہے، ان کے نام کا تعزیہ نکلتا ہے، تو 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کے نام کا بھی ایک جنازہ، ایک تعزیہ نکلنا چاہیے۔ ایک 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کا بھی تعزیہ نکلنا چاہیے، جن کو 1 مہینہ 40 دن تک یا 1 مہینے تک اپنے گھر میں قید کر کے قرآن پڑھتے ہوئے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ایک تعزیہ تو 21 رمضان کو بھی نکلنا چاہیے، حضرت حسین کے والد حضرت علی کو نماز کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا تھا۔ اسلامی تاریخ کی کوئی پہلی شہادت نہیں تھی میرے بھائی۔ ہم شہادتوں کے غم منانے نکلیں گے تو کوئی تاریخ باقی نہیں بچے گی، کیلنڈر کا کوئی دن باقی نہیں بچے گا۔ اسلام کا سیدھا سیدھا کلیئر فنڈا ہے میرے بھائیوں، کلیئر اوپینین ہے، غم کا اظہار 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر، اپنے والد حضرت ابو سفیان کے انتقال کے بعد جب 3 دن ہو گئے، انہوں نے سب کے سامنے خوشبو منگائی،
اور اپنے کپڑے پر خوشبو لگائی اور کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ یہ پتا چل جائے اب 3 دن گزر گئے، اب سوگ نہیں منانا ہے، اب غم ظاہر نہیں کرنا ہے۔ آج ہم رافضیوں کی کیا بات کریں، ہم صحابہ کے دشمنوں کی کیا بات کریں۔ آج ہمارے وہ بھائی جو صحابہ کو مانتے ہیں ان کے یہاں محرم کا مہینہ غم کا مہینہ مانا جاتا ہے، اور اہل بیت کی محبت کے نام پر ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کے محبوب تھے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین مسجد میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سرخ رنگ کا کپڑا پہن کے آتے ہیں اور سرخ جوڑے میں ملبوس ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اتر جاتے ہیں، اپنا خطبہ روکتے ہیں اور اپنے نواسوں کو گود میں لیتے ہیں اور قرآن کی آیت لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے نواسوں کو دیکھ کر کے صبر نہ کر پایا اور اپنا خطبہ روک کر کے، گفتگو روک کر کے جب تک ان کو لاڈ پیار نہ کر لیا تو مجھے صبر نہ ہو سکا۔ اتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں جو موقف اپنایا ابن زیاد نے اور اس کے لشکر نے، اور جو ظلم ہوا ہے ان کے خاندان پر، ظاہر ہے کہ وہ بدترین کام ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے سال کا ہر ایک دن خاص کر لینا اور اس دن جو ہے واہیات قسم کے خرافات کرنا اور دین کی ایک ایسی عجیب و غریب شکل بنا دینا۔ دنیا کی کوئی قوم اس کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ غم منایا جاتا ہو۔ بہت بڑے بڑے مہاپروش آئے، بہت بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر ان کی مرنے پر اس طریقے سے غم کا اظہار نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو رافضیوں کی ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے، دونوں طبقات سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کسی پر تبرہ کرنا اور کسی کو گالی دینا اور کسی کو برا بھلا کہنا یہ ہمارا منہج نہیں ہے، اور جو لوگ اس منہج پر ہیں ہم ان سے بری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہمارے وہ بھائی جو اس تعلق سے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین